عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن مجید نے ایک نبی کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے، مگر یہ عزیر کون تھے اور انہیں کس بنیاد پر یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے اس کی مکمل تفصیل آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ یہ دو گروہ ایسے ہیں جن کی طرف بے شمار انبیاء اور تورات اور انجیل کی شکل میں آسمانی کتابیں بھیجی گئی۔ مشرکین مکہ کے مقابلے میں ان کے پاس چونکہ آسمانی کتابیں تھیں، خواہ اس کی کیسی ہی حیثیت تھی، اس لیے قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کو اہل کتاب کے نام سے بھی پکارا ہے۔ یہ دونوں گروہ اگرچہ اللہ کو خالق اور معبود مانتے تھے، مگر ان کا تصور الہ وہ نہ رہا جو ان کے انبیاء نے انہیں بتایا تھا۔ ان کے انبیاء نے انہیں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کائنات کو خالق و مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، پس تم اپنے جوتے اتارو، یقیناً تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنے پیغام کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی امت سے کہا تھا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء کے بتائے ہوئے تصور الہ میں کیا بگاڑ پیدا کیا، اس بارے میں قرآن مجید میں ہمیں اس طرح بتایا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید نے ایک نبی کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، مگر یہ عزیر کون تھے اور ان کے کس بنیاد پر یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ اس کی کوئی تفصیل اور قطعی جواب ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ تاریخی و اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر بعض لوگوں نے انہیں ایک نبی اور بعض نے ایک کاہن قرار دیا ہے، اور یہودیوں کے ہاں ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے یہود کی شریعت کی تجدید اور تورات کی تدوین کی تھی۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتلا بنی اسرائیل آیا، اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی، بلکہ بائبل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناآشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہی عزیر یا عزرا نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا۔ یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عزیرہ کاہن کو خدا کا بیٹا بنایا، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عزرا کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ والدین، جبکہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہ اللہ کا بیٹا کہا، نہ وہ ایسا کہہ سکتے تھے، اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے پیدا کردہ ایک بندے اور ایک رسول تھے۔
انہوں نے اللہ کی وحدانیت ہی کا تصور پیش کیا تھا، مگر ان کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے ہی کے بعد پال نامی ایک شخص نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو نہ ان پر ایمان لایا، البتہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائی بن گیا تھا، دین عیسوی کو مقبول عام بنانے کی نیت سے اس میں کچھ ایسی جوہری تبدیلیاں کر دیں جس سے دین عیسوی تو بلا شبہ مقبول عام بن ہی گیا، بلکہ وہ یہودیت کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ مگر ان تبدیلیوں سے دین عیسوی کی شکل وہ نہ رہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، بلکہ اب اس کی شکل وہ بن گئی جو پال نے پیش کی تھی۔ اور روم کے بت پرست بادشاہ قسطنطین نے جب دین عیسوی قبول کیا تو اس میں بت پرستی کو بھی شامل کر لیا، تاکہ رومیوں اور دیگر بت پرستوں کی حمایت بھی اسے حاصل رہے۔ اس طرح سے دین عیسوی بدلتا چلا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب انجیل میں بھی غلط عقائد کی پیوندکاری کر دی گئی۔ پال ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا بیٹا ہونے اور ان میں خدائی صفات کا ظہور ہونے کا فلسفہ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک کی زندگی کا بڑا حصہ چونکہ معجزات پر مشتمل رہا تھا، اس لیے عیسائیوں میں پال کے بنائے ہوئے ابنیت اور الوہیت وغیرہ کے عقائد بھی بہت جلد مقبول عام ہو گئے۔ اگرچہ دین عیسوی کے اصل پیروکار ان نظریات کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، مگر ان کی کوشش بار آور ثابت نہ ہو سکی، اور جب رومی بادشاہوں نے عیسائیت قبول کی تو ان میں شرکیہ عقائد، الوہیت، صلیت، حلول وغیرہ کو سرکاری سطح پر نافذ کر دیا، اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو کافر قرار دے کر تخت دار پر کھینچنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شرکیہ عقائد ہی مسیحی دنیا کی اصل عقائد و نظریات کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہود و نصارہ کے بگڑے ہوئے تصور الہ پر تنقید کے سلسلے میں قرآن مجید نے ایک تو یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے بارے میں ابنیت، الوہیت وغیرہ جیسے نظریات سراسر کفر و شرک پر مبنی ہیں، اور دوسرا یہ پہلو اجاگر کیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہوئے اسی ایک معبود برحق کی عبادت کی تعلیم دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگ کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ سامعین کرام، موجودہ بائبل جسے یہود و نصارہ کے ہاں کتاب مقدس کہا جاتا ہے، یہ تورات، انجیل، زبور اور بعض دیگر انبیاء کے صحائف پر مشتمل ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، پہلے کو عہد نامہ قدیم اور دوسرے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ بائبل میں شامل آسمانی کتابوں اور صحائف میں اگرچہ کئی مرتبہ تحریف ہوئی اور وہ اپنی اصل الہامی شکل میں موجود نہ رہے، مگر اس کے باوجود در حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی ان میں بعض الہامی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا توحید و شرک کے حوالے سے بائبل میں شامل صحائف میں ایک اللہ کی عبادت و پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے اعراض کا احکام واضح طور پر ملتے ہیں۔ بائبل کی کچھ آیتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں،
اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورتی نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ ایک اور جگہ بائبل میں آتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا۔ پیارے دوستو، موجودہ بائبل میں ایک اللہ کی عبادت اور بت پرستی کی مذمت کا ذکر تو بجا بجا ملتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں سے پیچھے شیئر کیا، مگر خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض ایسی باتیں بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور عظمت کے منافی ہیں۔ مثلاً بائبل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد غم اور حسرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑتے دکھایا گیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح 6 دنوں میں کائنات بنانے کے بعد 7ویں دن اللہ تعالیٰ کو آرام کرنے کا محتاج ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات اور عادات کا تذکرہ بھی بجا بجا ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔